نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہی، بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کی ذاتی بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششاہت بھی۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا روحاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ توراں در خیل زہرائے جمالہ جلوائے صبح ازل ذات نور لم یزل فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا راز دار ما اوحا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز نیاز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز سامعین برادران اسلام، آج ہم صوفی محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس ختم شریف کی سالانہ پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں جمع ہونا، ذکر و عبادت کرنا رب کریم اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات میں اللہ کریم بلندیاں عطا فرمائے، قبور پر اللہ کریم کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناصر صاحب نے بڑی محبت سے محفل کا اہتمام کیا ہے اور اسے ماشاءاللہ چاشنی دی اور لوگوں کو بلایا، دعوت دی، انوائٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے برادران جتنے بھی بھائی ہیں، انتظامیہ جتنے بھی احباب نے اس میں حصہ لیا، بڑھ چڑھ کے کام کیا، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑی محبت والے لوگ ہیں آپ، اور میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میرے مزاج کو بھی جانتے ہیں۔ مزاج تھوڑا سا سخت اس لیے ہوتا ہے کہ دین اتنا نرم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا دین بڑا نرم ہے، اگر دین نرم ہے تو دین نے بے نمازی کے لیے اتنی بڑے سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ اگر دین اتنا ہی نرم ہے تو پھر 10 روپے چرانے والے کے لیے دین نے یہ شرط، یہ دین نے قانون کیوں لاگو کیا ہے کہ جو 10 روپے چراتا ہے اس کا دایاں بازو کاٹ دیا جائے؟ تو احباب عزیز احتشام برادران اسلام، اس ختم شریف کی سالانہ محفل میں بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ او بندے تینوں مونڈیاں تے چک لے جاون گے، جا کے کسے ٹوئے وچ سٹ آون گے، گھر آ کے تینوں بھل جاون گے، یاد آیا آیا نہ آیا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترسدے سی دید نو دنے راتی
اج اونا بھی باریاں ماریاں نے جنج ہنجماں دی ڈکی آن بیڑے اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے چٹی پا پوشاک گھروں چلی جتھے بیٹھ کے عمرہ گزاریاں نے پر آیا صدہ تے بکل مار ٹر پہ واجہ پیا نے جدوں ماریاں نے میں سنیا پیا دے دیس اندر پینیاں ڈاٹیاں مشکلاں باریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی مینوں تے توانوں ایک کوٹھڑی ملنی رین خاطر جنوں بوئے تے نہ باریاں نے جد خزانے باغ وچ وال کھولے پنچھی اٹھ کے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا سارا جگ جھوٹا جس کے پیچھے میں اور آپ چل رہے ہیں جس کی تگوتوں میں میں اور آپ لگے ہوئے ہیں محمد بوٹیا سارا جگ جھوٹا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر اسلام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جانور بھی آپ کے تابع تھے، ہوا بھی آپ کی تابع تھی، جن اور انس آپ کے تابع تھے، یعنی جنات کی جو مخلوق ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ اب ملک سبا کے اندر ایک بادشاہ تھی ملکہ بلقیس۔ سبا ملک کے اندر وہ تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کر رہی تھی، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک ملکہ بلقیس ہے جو بڑے راج کر رہی ہے، بڑی عیاشیوں میں مبتلا ہے اور بڑی ٹھوٹھا کے ساتھ اپنا وقت بسر کر رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رکا لکھا کہ آؤ اور آ کر ہمارے اس اسلام کی اس تبلیغ کو قبول کر لو۔ اس نے رکا پڑھا تو اپنے جواریوں کو دکھایا تو وہ سب غصے میں آ گئے، کہنے لگے اس شخص کے ساتھ اے ملکہ بلقیس جہاد کا اعلان کر دے، یعنی کہ جنگ کا اعلان کر دے، ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے جس نے یہ رکا لکھا ہے کہ آ اور ہمارے ہاتھ پہ بیٹھ کر اور ہمارا کلمہ پڑھ لے، اس تبلیغ دین کو قبول کر لے، دین متین کو قبول کر لے۔ یہ رکا لکھا بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ رکا پہنچا، تو جواریوں نے جب یہ مشورہ دیا، یہ رائے دی کہ چلتے ہیں اس شخص کے پاس، دیکھتے ہیں وہ کون شخص ہے جس نے تمہیں دین تبلیغ کی دعوت دی ہے، دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے، وہ کون شخص ہے، جا کر اسے دیکھتے ہیں اور وہ کتنا دلیر ہے، کتنا جرأت مند ہے، کتنا علم والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، جا کر دیکھتے ہیں۔ بلقیس کو ہوا دی، اس نے کہا ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوتا، سنبھل کر حکمت عملی کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا سب سے پہلے ہم جا کر وہاں دیکھیں گے، اگر ان کے اندر کوئی معیار ہوا، ان کے اندر کوئی کرامات ہمیں نظر آئی، ان کے اندر کوئی معجزات ہمیں نظر آئے، ان کے اندر کوئی شانیں کوئی نشانیاں ہمیں نظر آئی، تو ہاں ہم ان کے اسلام پر بیعت کر لیں گے۔ یہ ملکہ بلقیس نے کہا۔ ہر وقت گزرتا گیا، وقت اتنا ہے بھی نہیں کہ طویل گفتگو کی جائے، محفل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین سیکھنا اور سکھانا۔
یعنی جو دین سیکھنے اور سکھانے آتے ہیں تو پھر آنے والے جتنے بھی احباب تشریف لاتے ہیں وہ بہت سے مرضوں میں مبتلا مریض آتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے پھر مریضوں کو دوائی دی جاتی ہے، ٹافیاں نہیں دی جاتی، یعنی ٹافیاں نہیں دی جاتی بلکہ دوائی دی جاتی ہے. آج میں اور آپ مریض ہیں، نماز نہیں پڑھتے، عقیدے کے بھی کئی مریض ہیں، کئی اپنی اپنی نفسیات کے مریض ہیں، ہر قسم کی بیماری ہر انسان کو تقریباً لگی ہوئی ہے. یہ نماز والی بیماری ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، تو جو بھی نمازیں نہیں پڑھتے بے نمازی. تو احباب ذی احتشام برادران اسلام، وہ جو ملکہ بلقیس ہے، اس نے جب ارادہ کیا کہ میں حضرت سلیمان جس نے رکا لکھا ہے ان کے ہاں جا رہی ہوں اور ان کا دربار دیکھنا ہے، ان کے معاملات دیکھنے، ان کے حالات دریافت کرنے اور معجزات اور کرامات دیکھنی ہیں. اس نے جب ارادہ کیا ادھر آنے کا تو ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے غلاموں میں بیٹھے خطاب کر رہے ہیں. اور آپ نے خطاب کے دوران، میری گفتگو کے دوران آپ نے کہا کون ہے وہ شخص جو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے، وہ جو شاہی تخت ہے وہ یہاں پر لے آئے. تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا جی کہ اے سلیمان علیہ السلام پیغمبر اسلام میں لے آتا ہوں. آپ نے کہا کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا جی آقا جی اگر آپ حکم دیں تو میں نماز ظہر سے قبل وہ لے آؤں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا وزن کتنا ہے اور زور تک تو لے آئے گا؟ نہیں، ہمیں دستی چاہیے، یعنی چند سیکنڈ اور چند منٹوں چند لمحات میں چاہیے. اور آپ کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، وہ کتنا چوڑا ہے، وہ کتنا لمبا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ جو تخت بلقیس ہے وہ 80 گز لمبا ہے اور 60 گز چوڑا ہے. ہیرے اور جواہرات سے وہ بھرا ہوا ہے، موتیوں سے، اور اس کا بڑا وزن ہے، کئی ٹن وزن بنتا ہے. تو احباب ذی احتشام برادران اسلام، پھر ایک آپ کا غلام کھڑا ہوا، جن کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور سلیمان علیہ السلام میں آپ کے تابع ہوں، آپ کی اتباع کرتے ہوئے باادب عرضی ہے کہ میں وہ تخت لے کر آؤں گا. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے آؤں گے؟ اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. آنکھ جھپکنے سے قبل وہ تخت بلقیس جو اتنے دور کئی میل دور ہے، اسے آنکھ جھپکنے سے قبل لے آؤں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آنکھ جھپکنے سے پہلے قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے قبل اگر تو لے آئے گا تو پھر ٹھیک ہے. تو احباب ذی احتشام پھر ایسا ہی ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود نہیں گئے اور خود کوئی کوشش نہیں کی، ابھی اپنے غلام کو بھیجا ہے. تو اسلام کی طاقت دیکھیں، چند سیکنڈوں میں حضرت سلیمان کا غلام تخت بلقیس کئی ٹن کا وزن اس کا، وہ ایک سیکنڈ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آیا. اس کا نام کیا ہے جی؟ آصف بن برخیہ، یہی نام ہے نا حضرت جی؟ آصف بن برخیہ وہ جن ہے. رب کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تبصروں کے لیے پیدا نہیں کیا. چوک چوراہوں پر بیٹھ کر بڑے بڑے تبصرے کرنا، بڑی بڑی باتیں چھوڑنا، اس لیے پیدا نہیں کیا. میں نے صرف اور صرف انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو احباب ذی احتشام حضرت سلیمان علیہ السلام چمٹیوں کی کیڑیوں کی بولیاں بھی آپ سمجھتے تھے اور جانتے تھے.
تو آپ نے مخلوق پر جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود کچھ کوشش نہیں کی، صرف غلام کو بھیجا ہے، تو اتنی طاقت ہے۔